السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں کتاب غم نہ کرے، جس کے رائٹر ہے ڈاکٹر آئز القرنی اور جس کا ترجمہ کیا ہے غدریف شہباز ندوی صاحب نے۔ تو شروع کرتے ہیں غم نہ کرے پارٹ 32۔ رہیے اب ایسی جگہ چل کر جہاں کوئی نہ ہو، ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، پڑیے گر بیمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار، اور جب مر جائیے تو نوحہ خواہ کوئی نہ ہو۔ غالب۔ چنانچہ حضرت عثمان کی شہادت پر جب فتنے برپا ہو گئے تو بہت سے لوگ بادیہ نشینی اور ہجرت اختیار کر گئے۔ ان میں ابن عمر، اسامہ ابن زید اور محمد بن مسلمہ بھی تھے۔ میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہیں فقر، تقدر اور تنگی لاحق ہے۔ اس کا سبب اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کہ وہ اللہ سے دور ہو گئے ہیں۔ آپ پائیں گے کہ ان میں مالداری لمبی کمائی والا ہے جسے ہر طرح کی عافیت حاصل ہے، لیکن اس نے اللہ کی اطاعت سے اعراض کیا، نماز میں کوتاہی کی، بڑے بڑے گناہ کیے تو اللہ نے جسم کی عافیت اور رزق کی کشادگی چھین کر اسے فقر و فاقہ اور رنج و غم میں ڈال دیا۔ اب ایک بلا ختم ہوتی نہیں کہ دوسری آ گئی، ایک مصیبت سے چھٹکارا ملا نہیں کہ دوسری میں پھنس گیا۔ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی۔ یہ اس لیے کہ اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت ختم نہیں کرتا جب تک وہ خود اپنے کو نہ بدل لے۔ اور فرمایا، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، بہت سی چیزوں کو وہ معاف کر دیتا ہے، اور اگر وہ سیدھے رستے پر چلتے رہتے تو ہم ان کو ٹھنڈا میٹھا پانی پلاتے۔ میں چاہتا تھا کہ میرے پاس کوئی جادوئی نسخہ ہوتا جس سے آپ کے رنج و بلا اور غم و فکر کو ظاہر کر دیتا، لیکن میرے بس میں یہ کہا۔ تاہم علماء ملت اور ماہرین شریعت کے شفا خانے کا ایک طبی نسخہ ضرور آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ خالق کی عبادت کیجیے، روزی پر راضی رہیے، قضا و قدر کے آگے سر تسلیم خم کیجیے، دنیا سے دل نہ لگائیے، امیدیں کم رکھیے، بس یہی نسخہ ہے۔ ایک مشہور امریکی ماہر نفسیات ولیم جیمس، جو علم میں نفسیات کا باوع آدم کہا جاتا ہے، کی بات پڑھ کر بڑا تعجب ہوا۔ وہ کہتا ہے، ہم انسان ان چیزوں کے بارے میں سوچتے ہیں جو ہماری ملکیت میں نہیں، جو ہمارے ملک میں ہے ان پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ ہماری زندگی میں جو المناک پہلو ہیں ان پر ہماری نظر خوب جاتی ہے، جو روشن اور تابناک گوشے ہیں وہ دکھائی نہیں دیتے، جو ہم میں کمی ہے اس پر حسرت ہوتی ہے، جو ہمیں حاصل ہے اس سے خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اگر تم شکر کرو تو میں ضرور بڑھا کر دوں گا۔ اللہ کی پناہ ہے اس نفس سے جو ظالم کبھی سیراب نہ ہو۔ حدیث میں یہ بھی ہے، جس نے صبح اس حال میں کی کہ اس کو آخرت کی فکر تھی، اللہ اس کے انتشار کو دور کر دے گا، اس کے دل کو غنا عطا کر دے گا، دنیا اس کے پیروں پڑتی آئے گی۔ جو اس حال میں صبح کرے گا کہ دنیا کی فکر ہوگی تو اللہ اس کے انتشار کو بڑھا دے گا، اسے آنکھوں کے آگے محتاجی دکھائی دے گی، دنیا میں اسے وہی ملے گا جو اس کے لیے لکھ دیا گیا ہو۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں بہکے جا رہے ہیں؟ اعتراف کے بغیر چارہ نہیں۔ سہروف مشہور روسی سائنسدان تھا جسے جزیرہ سائبریا جلا وطن کر دیا گیا تھا۔ اس کے خیالات کمیونزم کے خلاف تھے۔ وہ الحاد و کفر کی مخالفت کرتا اور اس کا قائل تھا کہ دنیا کو چلانے والی ایک مافوق الفطرت ہستی کا وجود ہے۔ کمیونسٹ یہ کہتے تھے کہ کوئی خدا نہیں، زندگی مادہ کا نام ہے۔ سہروف کی اس مثال سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسانی فطرت توحید پر مبنی ہے۔ یہ اللہ کی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، جبکہ ملحد کی کہیں بھی کوئی جگہ نہیں۔ اس کی فطرت الٹی ہے، اس کا ضمیر مردہ، اس کا وجود بے مقصد ہے، اس کا ارادہ اللہ کے نظام کے خلاف ہے۔ کمیونزم کے سقوط اور زوال سے 2 سال پہلے واشنگٹن کے معہد الفکر الاسلامی میں ایک مسلمان پروفیسر سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے یہ آیتیں سنائی کہ ہم ان کے دل اور نگاہیں ایسے ہی پلٹ دیں گے جیسا کہ وہ پہلی بار اس پر ایمان نہ لائیں، اور انہیں ان کی سرکشی میں حیران رہنے دیں گے۔ کہنے لگے، کمیونسٹوں پر یہ آیتیں لاگو ہوگی، بس اللہ نے ان کی عمارت کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، اس کی چھت ان کے اوپر آ گری۔
انہوں نے اعراض کیا تو ہم نے ان پر بھیانک سیلاب بھیج دیا، تو ہر ایک کو ہم نے اس کی دم سے پکڑ لیا۔ اللہ کا عذاب ان پر اچانک ٹوٹ پڑے گا، انہیں پتہ بھی نہ چل پائے گا۔ احمقوں کے ساتھ چند لمحے۔ روسیوں نے چاند کی جانب ایک راکٹ بھیجا، وہ پاس آیا تو کمیونزم کے ایک چیمپئن نے روسی جریدہ بریویڈو میں ایک مقالہ لکھا اور اس میں کہا کہ ہم تو آسمان تک ہو آئے، ہمیں وہاں کوئی خدا، جنت، دوزخ اور فرشتے نہیں ملے۔ اس پر احمد حسن الزیات نے مجلہ الرسالہ میں کمیونزم پر ایک جاندار مقالہ لکھا۔ انہوں نے لکھا: احمق سرخو، تعجب ہے تم سمجھتے ہو کہ رب تعالیٰ کو یوں ہی عرش پر بیٹھا دیکھ لو گے اور جنت کے باغات میں حوریں تمہیں دیبا و حریر میں ملبوس نظر آ جائے گی، تم کوثر کے بہنے کی آواز سن لو گے، جہنم میں جلنے والوں کی بو سونگھ لو گے۔ اگر تم نے یہ سمجھا ہے تو تمہاری سمجھ کا ستیہ ناس ہو۔ تمہاری اس ضلالت پسندی کی توجیہ اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتی ہے کہ تمہارے سروں میں کمیونزم و الحاد کا خناس بھرا ہے۔ حقیقت یہ ہے کمیونزم ایسا دن ہے جس کا کوئی کل نہیں، ایسی زمین ہے جس کا آسمان نہیں، ایسا عمل جس کا کوئی انجام نہیں، ایسی کوشش جو بے نتیجہ ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان میں اکثر سنتے یا عقل رکھتے ہیں؟ یہ تو بس چوپائے ہیں، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے۔ ان کے دل سمجھتے نہیں، آنکھیں دیکھتی نہیں، کان سنتے نہیں۔ جسے اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں۔ ان کے اعمال ایسے ہیں جیسے چٹیل میدان میں سراب، ان کے اعمال راکھ کا ڈھیر ہے جسے تیز تند آندھی اڑائے پھرتی ہے۔ عقاد نے اپنی کتاب بیماروں کا مذہب میں کمیونزم پر غصے سے ابلتے اور اس الحاد پر داد پیستے ہوئے لکھا ہے: فطرت سلیمہ دین اسلام کو قبول کرتی ہے۔ جو دین حق ہے، رہے وہ جو عقلی طور پر بیمار ہے، پسماندہ ہے، جن کی جھولی میں سڑے بسے افکار ہے، وہی الحاد کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ ان کے دلوں پر تھپا لگ گیا ہے، اس لیے یہ سمجھتے نہیں۔ الحاد فکر کو کچلنے والا خیال ہے، اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں، یہ نہایت بچکانہ بات ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے: کیا اللہ کے بارے میں بھی شک ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے وجود میں تو شک ہو ہی نہیں سکتا۔ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ خالق کا انکار تو کسی نے بھی نہیں کیا، صرف فرعون نے ظاہراً کیا تھا، حالانکہ اندر سے وہ بھی اس کے وجود کا قائل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا تھا: تو جانتا ہے کہ ان کو رب السماوات والارض نے ہی نازل کیا ہے؟ میں جانتا ہوں اے فرعون تو تباہ ہوگا۔ لیکن انجام کار فرعون بھی دل کی آواز کو زباں پر لے آیا اور بول پڑا: میں ایمان لایا کہ اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں جس پر بنی اسرائیل ایمان رکھتے ہیں، میں بھی مسلمین میں سے ہوں۔ ایمان ہی راہ نجات ہے۔ کتاب اللہ تجلی فی عصر العلم اور کتاب الطب محراب الایمان میں ایک حقیقت کا بیان ہے کہ بندے کی تفکرات اور رنج و فکر سے چھٹکارے کے لیے سب سے بڑا مددگار اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے اور اپنے معاملات اس کے حوالے کر دینا ہے۔ فرمایا: میں اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہوں، تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ جو اللہ پر ایمان رکھے گا اللہ اس کی دل کو ہدایت دے گا۔ جو یہ سمجھ لے گا کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ قضا و قدر کا فیصلہ ہے تو اس کا دل تسلیم و رضا کی جانب مائل ہوگا۔ فرمایا: ان سے ان کے بوجھ اور بیڑیاں اتار پھینکے گا۔ بقول شاعر: میں جانتا ہوں کہ اللہ کی جانب سے جو چیز مجھے لاحق ہوتی ہے وہ پہلے کے لوگوں کو بھی لاحق ہوئی ہے۔ مغرب کے بڑے بڑے نفسیات کے مصنفین مثلاً کریسی مارسین، الیکسس کارلائل اور ڈیل کارنیگی اس کا اعتراف کرتے ہیں کہ مادی مغرب جو تیزی سے اخلاقی طور پر زوال پذیر ہو رہا ہے، اس کو صرف ایمان باللہ ہی بچا سکتا ہے۔ وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ مغرب میں خودکشیوں کی بڑھتی تعداد کا سب سے بڑا سبب الحاد اور اللہ رب العالمین سے بیزاری و بے پرواہی ہے۔ یہ یوم حساب کو بھول گئے ہیں، اس لیے ان کو شدید تکلیف ہو گئی۔ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گرا تو اسے پرندوں نے اچک لیا یا ہوا اسے اڑائے پھرتی ہے اور دور دراز مقام میں پہنچا دیتی ہے۔ جریدہ شرق اوسط نے اپنے شمار نمبر 21/4/24
1415 میں سابق امریکی صدر جارج بش کی بیوی کی ڈائری کے حوالے سے لکھا کہ اس نے کئی بار خودکشی کی کوشش کی اور کار کو اوپر سے کھائی میں گرانا چاہا، پھانسی کا پھندا لگانے کی کوشش کی۔ غزوان جنگ عہد میں مسلمانوں کے ہمراہ قتال کر رہا تھا۔ اس نے اتنی جرأت و شجاعت کا مظاہرہ کیا کہ لوگوں نے کہا اسے جنت ملے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن کر کہا، نہیں، وہ اہل دوزخ میں سے ہے۔ غزوان کو شدید زخم لگے، اس سے صبر نہیں ہوا اور اس نے تلوار سے اپنے آپ کو ہی مار لیا۔ فرمایا، وہ جن کی محنت دنیاوی زندگی میں اکارت ہو گئی اور جو یہ گمان کرتے ہیں کہ وہ اچھا عمل کر رہے ہیں، یہی اللہ کے قول جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی کا مفہوم ہے۔ صحیح ایمان والا ایسا نہیں کر سکتا، چاہے جو ہو جائے۔ وہ وضو کر کے 2 رکعتیں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھ لے تو کافی ہوگا کہ اس کا سارا غم قدورت اور رنج فکر مٹ جائے۔ رات کے وقت میں اور دن کے اطراف میں اللہ کی تسبیح بیان کرو، یقیناً تمہیں خوشی ہوگی۔ قرآن اس بات پر افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ دنیا ایمان کی طرف کیوں نہیں آتی اور انحراف و ضلالت کی شکار کیوں ہے۔ بات واضح کر دی گئی، دلیل سامنے آ چکی، حق ظاہر ہو گیا، حجت پوری ہو گئی، پھر لوگوں کو کیا ہو گیا؟ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے؟ ہم آفاق و نفس میں ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں گے حتیٰ کہ حق ان کے سامنے واضح ہو جائے، یہ بات سامنے آ جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، اللہ ہی تنہا معبود ہے کہ ہے ذات واحد عبادت کے لائق، ذبح اور دل کی شہادت کے لائق۔ اسلام ہی دین کامل ہے اور جس نے بہت خوبی کے ساتھ اپنی اطاعت اللہ کے حوالے کر دی تو اس نے مضبوط سہارا پکڑ لیا۔ کافروں میں بھی درجات ہیں۔ صدر جارج بش کی ڈائری آگے کا سفر میں لکھا ہے کہ انہوں نے سوویت یونین کے صدر برجنیف کے جنازے میں ماسکو میں شرکت کی۔ جارج بش کا کہنا ہے کہ میں نے اس جنازے کو 13 و تاریک اور منحوس دیکھا۔ اس میں ایمان، روح اور حرارت کچھ بھی نہ تھا۔ بش عیسائی ہے، روسی ملحدین تھے، اس لیے بش کے تاثرات یہ رہے۔ قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے، تم پاؤ گے کہ ایمان والوں سے قریب تر عیسائی ہے۔ معاملہ اصل میں داخلی احساس کا ہے۔ اگر بش دین حق اسلام کو جانتا تو اس کا تاثر اور گہرا ہوتا۔ جو لوگ اسلام کے علاوہ دین چاہیں گے وہ ان سے قبول نہ کیا جائے گا اور آخرت میں وہ خسارے میں رہیں گے۔ اس سے مجھے یاد آیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ سے ایک بار ایک بطاحی کی گفتگو ہوئی۔ بطاحیہ ایک منحرف و گمراہ صوفی گروہ ہے۔ اس بطاحی نے ابن تیمیہ سے کہا، آخر کیا بات ہے کہ ہم تمہارے یعنی اہل سنت کے پاس آتے ہیں تو ہماری کرامتیں ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب ہم مغل تاتاری کافروں کے پاس جاتے ہیں تو ہماری کرامت ظاہر ہو جاتی ہے۔ جواب میں ابن تیمیہ نے کہا، تمہاری ہماری اور تاتاریوں کی مثال تم نہیں جانتے۔ ہم تو سفید گھوڑے ہیں، تم چتکبرے اور تاتاری کالے سیاہ۔ چتکبر کالوں کے بیچ جائے اور بالکل سفید معلوم ہوگا، لیکن جب سفیدوں کے درمیان آئے گا تو کالا سا لگے گا۔ بات یہ ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہ کچھ روشنی ہے، اگر تم اہل کفر میں جاؤ تو یہ نور ظاہر ہو جائے گا، لیکن ہمارے پاس بڑا اور برتر نور ہے، قرآن و سنت کا نور۔ ہمارے پاس آؤ گے تو تمہاری تاریکی اور سیاہی ظاہر ہو جائے گی۔ ہماری، تمہاری اور تاتاریوں کی مثال بھی بس ایسی ہی ہے۔ وہ لوگ جن کے چہرے اجلے ہوں گے وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ فولادی ارادہ۔ عالم اسلام کا ایک مسلمان طالب علم مغرب میں خاص طور پر لندن پڑھنے کے لیے گیا۔ طالب علم دیندار اور نمازی تھا۔ روز اعلیٰ الصبح اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا اور نماز پڑھتا۔ گھر کی ایک بڑھیا روز اسے پابندی سے ایسا کرتے دیکھتی۔ کچھ دنوں کے بعد اس سے رہا نہیں گیا تو اس سے پوچھ لیا کہ تم یہ روز اتنے سویرے کیا کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا، میرے خدا نے مجھے ایسا کرنے کا حکم دیا ہے۔ کہنے لگی، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہاں کی زمستانی فضا میں تم اپنی عبادت مؤخر کر سکتے ہو، پوری نیند لے کر پڑھ لیا کرو۔
اس نے کہا کہ نمازوں کے اوقات متعین ہیں، میں تاخیر سے پڑھوں گا تو قبول نہ ہوگی۔ بڑھیا نے اپنا سر ہلا کر کہا، کیا فولادی ارادہ ہے، اس سے تو لوہا بھی ٹوٹ جائے گا۔ زمستانی ہوا میں گرچہ تھی شمشیر کی تیزی، نہ چھوٹے مجھ سے لندن میں بھی آداب سحر خیزی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کچھ ایسے لوگ ہیں جنہیں اللہ کی یاد سے کوئی تجارت اور خرید و فروخت نہیں روکتی، نہ نماز سے غافل کرتی ہے۔ یہ ایمانی ارادہ قوت یقین اور توحید کے غلبے کی بات ہے۔ یہی ارادہ تھا جس نے لمحہ بھر میں فرعون کے ساحروں کو بدل دیا۔ پہلے وہ ذلیل تھے، جیسے ہی ایمان لائے فوراً موسیٰ و فرعون کے بیچ عالمی معرکے میں حق کے ساتھی اور فریق بن گئے۔ اعلان کر دیا، فرعون، ہمیں رب تعالیٰ نے جو روشن دلیل دی ہے اس پر اور اللہ پر تجھے ترجیح نہیں دے سکتے، لہٰذا تجھے جو کچھ کرنا ہو کر لے۔ یہ ایسا چیلنج تھا جسے فرعون نے سنا ہی نہ تھا۔ اس کایا پلٹ پر پورا دربار سکتے میں رہ گیا۔ اس ملحد اور جبار کو کلمہ حق سنا دیا گیا۔ حبیب بن زید مسلمہ کے پاس اسے توحید کی دعوت دینے گئے تھے۔ اس نے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کاٹ کر مارنا شروع کیا، لیکن تلوار سے جسم کٹتا رہا، نہ افکی نہ چلائے، حتیٰ کہ جان آفرین کے سپرد کر دی۔ شہیدوں کے لیے ان کے رب کے پاس بڑا اجر اور نور ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو آگے کیا لکھا ہے اس کتاب میں آپ کو اگلے قسط میں پڑھ کر سناؤں گی۔ تب تک کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے گا اور اپنے کانٹیکٹس میں اس کتاب کو ضرور شیئر کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلے قسط میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔